جو لوگ اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا جنم دن مناتے ہیں ویسٹرن کلچر سے، پشچمی سبھیتا سے پربھاوت ہو کر، پشچمی سبھیتا سے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا 4 سال کا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹتے ہیں، آج ہمارا بچہ 4 سال کا، آج ہمارا بچہ 5 سال کا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ بنگال کی دھرتی پر کہا ہے، اور ادھر بھی کہہ دوں، بنگال میں زیادہ بناتے ہیں۔ دیکھیے انسان دھیرے دھیرے کہاں جا رہا ہے، کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آخری عمل انسان کا جو ہوگا اس پر، بچوں کا جنم دن منانے والی بات میں نے کہی تھی، وہ بنگال کی دھرتی پر کہی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر۔ میں نے کہا تھا کہ جو باپ اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے، یقین مانیے اس سے بڑا پاگل کوئی باپ نہیں ہے۔ میں نے پاگل کہا تھا اس کو۔ ادھر بھی ہوں گے کیک کاٹنے والے۔ آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا 25 اکتوبر کو، آج 8 سال کا ہو گیا، آج 6 سال کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا زبان کھولے تو اس کو اللہ اس کی زبان سے نکلواؤ، جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن 10 سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو فضربوہم، 10 سال کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ، اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے 6 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، 8 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، کیونکہ نبی ایسے کام کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے تو جنت کے قریب جاتا جائے، جہنم کے قریب نہ جائے۔ 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو تو مارو اگر نماز نہ پڑھے۔ یہ نبی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی جاسوس تپش کی حالت یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، جہنم کا منظر دیکھ کر جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے جہاں بہت سے لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی کو بھی ڈرایا۔ آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی جہنم کا عذاب میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اے میری بیٹی دنیا میں عمل کر اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور میری لخت جگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اور میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سلیلی من مالی ما شئت، اللہ نے مجھے دنیا میں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تو جتنا مجھ سے لینا چاہے لے لے، جتنے کا میں مالک ہوں۔ اب میں نے تیری ماں نے جو کچھ چھوڑا ہے اور جو میرے پاس ہے میں دنیا میں تجھے یہ سب دے سکتا ہوں۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میری بیٹی قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا، اور میری لخت جگر اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے یہ جملے کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کیسے بے خبر ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد سڑکوں پر کیا کر رہی ہے یہ کون سوچے گا؟ آپ رات کے 12 بجے اپنے بستر پر سوتے ہیں، آپ کا بیٹا 12 بجے تک آپ کے گھر نہیں آیا ہے، یہ کون سوچے گا؟ آپ 2000 کا موبائل چلا رہے ہیں، آپ کا بیٹا 18,000 کا اینڈرائڈ موبائل چلا کر پورا 2 GB جیو اور ایئرٹیل میں ملنے والا پورا ڈاٹا ختم کرتا ہے۔ یہ ڈاٹا کس چیز میں جاتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون حساب لے گا اپنی اولاد سے؟ کون پوچھے گا؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ؟ کیسے دیا ہے آپ نے وہ موبائل اپنے بیٹے کو؟ صاحب آج کل پڑھائی آن لائن چل رہی ہے، تم گھر پہ نہیں رہتے ہو،
آن لائن پڑھنے کے بعد پھر موبائل کیوں نہیں لیتے ہو اپنے بیٹے سے؟ ارے مولانا صاحب میرا بیٹا 15-16 سال کا ہو گیا، اب نہیں چھین سکتا۔ کیوں؟ اب وہ تمہارا باپ بن گیا کیا؟ ہاں یہی سمجھ لو، سمجھ لو نہیں، آج تم کہہ نہیں سکتے ہو اپنے بیٹے سے۔ اس کو معلوم ہے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے یہ ڈاٹا بھی ملے گا، پھر دوسرے دن کا ڈاٹا شروع ہوگا، ابھی ختم کر لو۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ بیٹے کیوں نہیں سوئے ہو، کیوں نہیں سوئے ہو، آپ پوچھ نہیں سکتے ہو اپنی اولاد سے۔ اور یہ سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے، افضل الجہادی کلمۃ الحق، حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کا خلیفہ، اس زمانے کا مکے کا گورنر، مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم۔ اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا غریب۔ طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا، سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا ذمہ دار، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں، تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے۔ اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اس کا پوتا عبداللہ، اس کا پوتا سالم، یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے احرام بھی نہیں۔ تم جلدی سے طواف کرو، جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ ہشام، میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک مانگوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے۔ کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں؟ نہیں۔ ہشام کی بڑی، اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجیت صاحب بولو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں پورے بہار کا مالک ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے، دے دے گا۔ غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا، اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو، تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا، حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی۔ ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک چوراہے پر ایک راستے میں ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل
آئے سالم، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، اور میں نے تمہیں سڑک پر پکڑا ہے، چلو میرے ساتھ، تم کیا مانگتے ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، تم عمر فاروق کے پوتے ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ یہاں پر بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میری ضرورت پوری کرو گے، ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیاوی؟ ہشام کہتا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں کسی کو جنت جہنم تو نہیں دے سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں مکے کا گورنر ہوں، میں مکے کا مالک ہوں، میں مکے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، سونا دے سکتا ہوں، چاندی دے سکتا ہوں، کپڑا دے سکتا ہوں، غلہ دے سکتا ہوں، اناج دے سکتا ہوں، تمہیں دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ او تو تم مجھے دنیا دو گے؟ ہاں اچھا۔ اے ہشام، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا مجھے معلوم ہے، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے ہشام، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے، نماز پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اے ہشام، اتنا تمہیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ اور سنو بڑی عبرتناک واقعہ ہے بڑا۔ ہشام کہتا ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ معلوم ہے کہ طواف کیا ہے، یہ معلوم ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا۔ ہائے ہشام، میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، دنیا مانگو، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے یہ مانگو، میری حالت دیکھ کر، میرے کپڑے دیکھ کر، میرا احرام دیکھ کر بار بار کہتے ہو میں دنیاوی ضرورت پوری کر دوں۔ اے ہشام، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن تو بار بار دنیا مانگنے کا سوال کر رہا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر جب اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا تو ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو جب میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها، سونا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، دولت تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، غلہ اور اناج تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، جو دنیا کا مالک ہے یہ دنیا تو بار بار مجھ سے کہہ رہا مانگو، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو آج مرا اور کل یہ دنیا دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو اس کا مالک نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، جب دنیا کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں تیرا تو میں تجھ سے کیا مانگوں، چل نہیں مانگتا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ غور کیجئے، ایسے لوگ گزرے اس دنیا میں، حق بات بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ کافر سورج اکھاڑ کے لائے میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند توڑ کر لائیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، ایسا کر نہیں سکتے، لیکن ایسا کر بھی ڈالے، دائیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں یہ تو ممکن ہے، لیکن میں حق کہنے سے رک جاؤں اور دعوت حق سے چوک جاؤں یا چھوڑ بیٹھوں یہ ممکن نہیں ہے۔ اے میرے چچا،
چچا نے بلایا تھا نا ابو طالب نے، بیٹے یہ تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر تم دعوت و تبلیغ مت کرو. تو کیا کہا تھا اے چچا جان، آپ پریشر بنا رہے ہیں میرے اوپر، میرے بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تمہیں کوئی چھیڑے گا مارے گا تو سب سے پہلے تمہارا یہ چچا ابو طالب گرے گا، اس کو تکلیف ہوگی. میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو کیا کہا چچا جان، اگر آج آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھا رہے تو اٹھا لیجئے، میرے ہاتھ میرے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی مدد ہے میرے اوپر میرے ساتھ. اے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر، لیکن یہ لے آئیں چاند 2,40,000 میل کی اونچائی پر، یہ لے آئیں دائیں اور بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، یہ تو کرنا ان کے لیے ممکن ہے، لیکن میں باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی الفاظ دیگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اونٹ داخل ہو جائے یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت چھوڑ دوں اور دین حق سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا. کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں، ایک اللہ کے کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں، ود سوا یغوث یعوق نفس کو چھوڑ دیں، تو برباد ہو جا، تو مٹ جا. سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے. پتہ چلا کہ حق بات جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے. اگر اس کے لیے آپ تیار ہو تو حق بات پیش کرو، توحید کی دعوت دو، اور اگر آپ چاہو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی تو معاف کیجئے گا، یہ بہت آسان کام ہے. ابا بھی خوش رہیں اور اماں بھی خوش رہیں اور پڑوسی بھی خوش رہے. اس لیے ایسی بات آج کل جلسے ہمارے جہاں بھی ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پر کہہ دیا جاتا مولانا صاحب ہم نے اپنی لڑکیاں دوسروں کو دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسروں میں گئی ہیں. مولانا صاحب ایسی باتیں مت کہنا، ایسی تقریر مت کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو. مولانا جرجیس گیا تھا تیرے گھر میں کہنے کے لیے کہ تو اپنی لڑکی ان کو دے. غلطی تو کرے سزا مولوی جرجیس بھگتے. تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر پجے کو دے دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ میں نے میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا. پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ. اور بڑا گناہ کیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا. وہ یہ گناہ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی، اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا، اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا. کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے. بتاؤ تو. مت پوچھو، ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے. من آب محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو.
میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو۔ تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو، قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو، تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے، نہیں، تم اپنی بیٹیوں کو نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو، فساد تم نے برپا کی ہے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے۔ اپنے ساتھ کون؟ اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی، امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں۔ اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا۔ غلطی آپ کرو، سزا مولوی جرجیز ٹھوکتے۔ سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں، سر تا پا نقصان میں ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پیر تک یہ سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ایک ایک دن کر کے انسان کی زندگی جو جو گزرتی جا رہی ہے وہ اپنی قبر کے، اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دھیرے دھیرے یہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا انسان کا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ ایک دو سال گزارتا جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے میری پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو، کبھی میں نے اگر جنم دن منانے والوں کے بارے میں بولا ہے تو کیا بولا ہے وہ آپ سینٹینس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا جنم دن مناتے ہیں ویسٹرن کلچر سے، پشچمی سبھیتا سے پربھاوت ہو کر، پشچمی سبھیتا سے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا 4 سال کا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹتے ہیں، آج ہمارا بچہ 4 سال کا، آج ہمارا بچہ 5 سال کا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ بنگال کی دھرتی پر کہا ہے اور ادھر بھی کہہ دوں، بنگال میں زیادہ بناتے ہیں،